ایسا اوپر کرو اس کو. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر رقیہ بانو بنت بالو بھائی اور سندرانی پریوار کے تمام مرحوموں اور تمام مؤمنین کے ارواح کو ایصال فرما دیں. انعمت فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات بھیجتے ہیں. قرآن مجید کے سورہ صف کی 8ویں آیت ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وہی تو وہ خدا ہے جس نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ رسول بھیجا تاکہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کرے، اور یہ بات چاہے مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اس آیت کے ذیل میں دین کی حفاظت میں ائمہ کا کردار کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے۔
اور کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام حسین نے دین کی حفاظت میں جو نقش اور کردار ادا کیا ہے، سن 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہوئی، اور سن 50 ہجری سے لے کے اور سن 61 ہجری تک امام حسین نے، چاہے وہ حاکم شام کا زمانہ ہو یا حاکم شام کے بعد یزید کا زمانہ ہو، ان دونوں زمانوں میں کیسے آپ نے وہ جو بدعتیں رائج ہو رہی تھی، دین کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اس کے خلاف آپ نے قدم اٹھایا ہے، احتجاج کیا ہے، آواز بلند کی ہے، اور پھر آخر میں قیام فرمایا ہے۔ امام نے ان 10 سالوں میں قیام کیوں نہ فرمایا، اس کی وضاحت ہو چکی۔ یزید کے تخت نشین ہونے کے بعد امام نے جو قیام فرمایا، تو امام نے کیوں قیام فرمایا، اس کی بھی وجہ آپ نے مدینے سے نکلتے وقت فرما دی تھی کہ جو خط جناب محمد ابن حنفیہ کے نام لکھا تھا، اس خط میں آپ نے اپنا کربلا کا پورا مقصد، یا یوں کہوں کہ اس سفر کا پورا مقصد بیان کیا ہے، اور یہ جملے جو تاریخ میں ثبت ہو گئے کہ انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں زمانے میں ظلم اور فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکلا ہوں، میں نکلا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے۔ اريد ان آمر بالمعروف، میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں لوگوں کو اچھائیوں کی دعوت دوں، ان کو معروف کروں، معروف کی طرف لاؤں، اور برائیوں سے روکوں، وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکوں، وَبِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي، اور اس راہ میں اپنے بابا اور اپنے نانا کی سیرت کے اوپر عمل کروں۔ رسول اللہ نے اپنی حیات میں کیا کیا تھا؟ رسول اللہ پوری زندگی لوگوں کو برائیوں سے نکال کے اچھائیوں کی طرف لائے ہیں۔ امیر المومنین نے پوری حیات لوگوں کو اچھائیوں کی دعوت دی ہے، برائیوں سے روکا ہے، منع کیا ہے، اور برائیوں سے روکنے کے سلسلے میں آپ نے جنگ کی ہے اور جہاد کیا ہے۔ لہذا جو ہمارے نانا کی سیرت تھی، جو ہمارے بابا کا انداز تھا، میں نے ویسے ہی ارادہ کیا ہے کہ لوگوں کو اچھائیوں کی طرف لاؤں اور برائیوں سے روکوں۔ یہ وہ مقصد تھا کہ جس مقصد کے تحت امام مدینے سے نکلے۔ مدینے سے نکلنے کے بعد امام مکے تشریف لائے، اور پھر مکے سے آپ نے، کیونکہ جناب مسلم ابن عقیل کو پہلے کوفے روانہ کر چکے تھے، کوفے والوں نے خط لکھا تھا، لہٰذا جناب مسلم جب گئے ہیں اور حالات دیکھے ہیں، حالات مناسب لگے، تو امام حسین کو بھی دعوت دی، اور امام حسین مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ اب جب راستے میں حر کا رسالہ ملا، کیونکہ ابن زیاد جو کہ امام حسین کے کوفے پہنچنے سے پہلے ہی کوفے پہنچ چکا تھا، اور اس نے کوفہ پہنچنے کے بعد جتنے بھی کوفے کی طرف آنے والے راستے تھے، سب کی ناکہ بندی کر دی تھی کہ کوئی بھی کوفے کے اندر کوئی بھی کسی بھی راستے سے داخل نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی کوفے سے جا سکتا ہے۔ اور اس طریقے سے ناکہ بندی کر کے اس نے حر کے رسالے کو بھیجا کہ تم کسی بھی صورت میں ان کو کوفے مت آنے دینا، اور جب تک میرا پیغام نہ آ جائے ان کو اسی جگہ پر رکھنا جہاں پر تم سے ملاقات ہو۔ چنانچہ حر کے رسالے سے جب امام کی ملاقات ہوئی ہے، امام نے دیکھا کہ لشکر پیاسا ہے، پانی پلایا، اور پھر نماز کی دعوت دی۔ بہرحال اب تک اتنا حر کے اندر احساس تھا، اگرچہ یزیدی لشکر میں تھا، تو اس نے امام حسین کے ساتھ نماز پڑھنے کو اولویت دی کہ نہیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں الگ نماز قائم نہیں کروں گا، اور آپ ہی کے ساتھ نماز ادا کروں گا۔ چنانچہ اس پورے لشکر نے
امام کے ساتھ نماز ادا فرمائی، اور پھر امام اور حر دونوں گفتگو کرتے ہوئے یہ قافلہ آگے بڑھا۔ جب زمین کربلا پر پہنچا تو پھر زمین کربلا پر پہنچنے کے بعد حر نے کہا کہ آپ جب تک کہ پیغام نہیں آ جاتا ہے تب تک آپ کوفے کا ارادہ نہ کیجیے، کسی بھی دوسرے طرف کا ارادہ نہ کیجیے۔ ہاں، اگر واپس ہونا چاہتے ہیں واپس ہو جائیے۔ امام ادھر کربلا پہنچے، امام کو معلوم ہے کہ یہی وہ زمین ہے کہ جس کا وعدہ ہم نے نانا سے کیا ہے کہ اسی سرزمین کے اوپر ہمارا سر قلم کیا جائے گا اور ہمارے اعزاء قربا اور گود کے والے اس دنیا سے رخصت ہوں گے، اور جو قربانی دین کی راہ میں دینی ہے وہ اسی زمین کے اوپر دینی ہے۔ لہذا امام واقف تھے، چلتے چلتے امام کا قافلہ روکا۔ ادھر حر جو انتظار میں تھا تو حر کو ابن زیاد کا وہ خط جس کا انتظار تھا وہ خط بھی کربلا ہی میں ملا، اور جس وقت حر کو یہ خط ملا تو حر کو اس میں تاکید کی گئی تھی کہ ان کو یہاں سے کسی بھی دوسرے مقام پہ جانے نہ دینا۔ اگرچہ خود امام نے خود انتخاب کیا تھا کربلا کا، کہیں جانے کا کوئی مسئلہ ہی اور سوال ہی نہیں تھا، لیکن ادھر سے ابن زیاد کی طرف سے بھی یہ حر کو حکم تھا خاص کہ ان کو جہاں کے اوپر میرا خط ملے وہاں سے تم ان کو ادھر ادھر کہیں جانے نہ دینا، اور کل تک تم انتظار کرنا۔ چنانچہ خط ملا، اور خط ملنے کے بعد کربلا کی سرزمین کے اوپر امام پہنچ ہی چکے تھے۔ امام کو معلوم تھا، اعجاز امامت سے اور علم امامت سے آپ اس سرزمین سے بھی واقف تھے اور اس سے آگاہ اور باخبر تھے۔ امام نے خیمے لگانے کا حکم دیا۔ تیسری محرم سے ابن زیاد کی طرف سے امام کی گھیرہ بندی شروع ہو گئی، اور لشکر پر لشکر آنے شروع ہو گئے۔ خولی کا لشکر، شمر کا لشکر، عمر سعد کا لشکر، حرملہ کا لشکر، یہ سب الگ الگ ٹکڑیوں کے سپہ سالار تھے۔ ایک ٹکڑی کا حرملہ سپہ سالار تھا، ایک کا شمر تھا، ایک کا سنان ابن انس تھا۔ اس طریقے سے یہ الگ الگ ٹکڑیاں تھی فوج کی کہ جو اپنے پوری فوج کے ساتھ زمین کربلا کے اوپر وارد ہوتے تھے، اور جب زمین کربلا پہ آتے تھے تو اتنی تیز گھوڑوں کو دوڑاتے تھے کہ بچے سہم کے اور ڈر کے اپنی ماؤں سے لپٹ جاتے تھے۔ اور جناب زینب سوال کرتی تھی، فضہ اب کس کا لشکر آیا؟ اور جناب فضہ دروازے پہ آتی تھی، معلوم کرتی تھی، پتہ چلا کہ خولی کا لشکر آیا ہے، شمر کا لشکر آیا ہے، عمر سعد کا لشکر آیا ہے، سنان ابن انس کا لشکر آیا ہے۔ تو جناب زینب سوال کرتی تھی کہ کیا میرے بھیا کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے، اور کیا ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے؟ اس موقع پر امام نے کچھ خط لکھے تھے۔ بعض روایتوں کے لحاظ سے یہ خط امام نے راستے میں لکھے، کربلا میں نہیں لکھے ہیں، کربلا سے پہلے لکھے ہیں آپ نے، کربلا کے راستے میں۔ بعض روایتوں کے لیے کربلا پہنچنے کے بعد یہ خط لکھا ہے، جس میں سے ایک خط جناب حبیب ابن مظاہر اسدی کے نام بھی تھا، ایک خط بصرے والوں کے نام لکھا ہے امام نے خود اسی راستے کربلا کے راستے میں۔ اس کے علاوہ اور بہت سے قبیلوں کے نام امام نے اسی کربلا آتے ہوئے کربلا کے راستے میں امام نے خط لکھے ہیں۔ بعض ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے خط ملا، اور خط ملنے کے بعد ان کو تھوڑا احساس ہوا اور وہاں سے کچھ نہ کچھ لوگ نکلے ہیں۔ بعض ایسے تھے کہ جنہوں نے نظر انداز کر دیا، بعض ٹال مٹول کرتے رہے کہ نہیں ٹھیک ہے، ابھی کہاں ایسی کوئی بات ہو رہی ہے، جب کوئی ایسی کوئی بات ہوگی تو دیکھا جائے گا، جائیں گے اور پھر اس کے بعد آگے کا جو بھی فیصلہ ہوگا کریں گے۔ چنانچہ اب جب امام کربلا میں ہے اور لشکر پہ لشکر آنے لگے، یہاں تک کہ شب عاشور یعنی جو 9 محرم تھی، تو 9 محرم کو امام چاروں طرف سے نرغ آدھا میں گھر چکے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے شب عاشور ان اپنے اصحاب سے بیعت کو اٹھایا ہے، جو آپ سنا کرتے ہیں کہ امام نے اصحاب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد امام نے ان سے اپنی بیعت کو اٹھا لیا اور فرمایا کہ دیکھو راستے ابھی کھلے ہوئے ہیں، خود ان کے لیے، امام کے لیے نہیں، ان کے لیے اگر کوئی جانا چاہتا ہے امام کے اس لشکر میں سے تو اس کے لیے، امام کے لیے تو راستہ بند ہے۔ انہوں نے حلقہ کیا ہوا ہے کہ حسین ابن علی کو ہم یہاں سے کہیں جانے نہیں دیں گے، یا بیعت کریں یا جنگ، دو ہی چیزیں ہیں، یا جنگ یا بیعت، یا تو ان کا ہم سر قلم کریں گے، اور اگر اس کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر بیعت کریں۔ امام ظاہر سی بات ہے کہ سر دینے کے لیے تیار ہے لیکن بیعت کے لیے بالکل تیار نہیں۔ چنانچہ اگر یہی ہوتا تو مدینے ہی میں امام پہلے ہی مرحلے میں اپنا فیصلہ سنا دیتے، تو اتنا یہ
وہاں سے مکہ اور مکہ سے ادھر یہ کربلا تک آنے کی ضرورت کیا تھی؟ لہذا کربلا تک آئے اسی لیے تھے کہ ہم کسی بھی صورت میں کسی بھی حال میں یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ امام نے ان تمام اصحاب اور انصار کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان سے اپنی بیعت کو اٹھایا، کہا دیکھو راستے کھلے ہوئے ہیں، تم کو جہاں جانا ہو چلے جاؤ۔ یہ لوگ صرف میرا سر چاہتے ہیں، ان کو صرف میرے سر سے کام ہے، تمہارے سر سے کوئی کام نہیں ہے۔ ہاں تم میری نصرت میں اگر جنگ میں جاؤ گے تو یقیناً تمہارے بھی دشمن ہوں گے، تم سے بھی جنگ کریں گے، لیکن ان کو کام صرف ہمارے سر سے ہے، ان کو مطلب صرف ہم سے ہے۔ چنانچہ امام نے یہ کہہ کے چراغ گل کر دیا، اور چراغ گل کرنے کے بعد فرمایا کہ اچھا ہو سکتا ہے کہ چہرہ سامنے ہے، نظریں مل رہی ہیں تو تم کو کچھ شرم آ رہی ہو جانے میں، لو میں چراغ گل کہہ دیتا ہوں، اب تو نظریں نہیں مل رہی ہیں، اب چلے جاؤ۔ لیکن واقعاً کیسے امام کے اصحاب تھے؟ یہ جو جملہ زیارتوں میں پڑھتے ہیں، یا لیتنا کننا معکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، کہہ دینا بڑا آسان ہے، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، کاش ہم کربلا میں ہوتے، یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے، لیکن کربلا میں جو امام حسین کے ساتھ تھے، کیا کہنا ان کا، کیا کہنا ان کے ایمان کا، کیا کہنا ان کے یقین کا، کیا کہنا ان کے علم اور معرفت کا، کیا کہنا ان کے تقوی کا، کیا کہنا ان کی بہادری اور ہمت اور شجاعت کا، کیا کہنا ان کے صبر کا۔ یہ ساری وہ صفتیں تھی کہ جو اصحاب امام حسین کے یہاں پائی جاتی تھی۔ میں نے کسی موقع پہ ایک جملہ کہا تھا کہ اگر حقیقت میں ہم جیسے افراد ہوتے تو جس وقت امام کہہ رہے تھے کہ چلے جاؤ تو ہم تو فوراً نکل لیتے اور سامنے آ کے گھر پہ بتا دیتے، یا کوئی پوچھتا کاہے چلے آئے ہو تو کہہ دیتے امام نے خود فرمایا تھا کہ چلے جاؤ، لہذا ہم تو امام کا حکم مان کے آئے ہیں، امام نے حکم دیا تھا کہ جاؤ چلے جاؤ۔ اب اگر امام کا حکم نہ مانتے تو ظاہر سی بات ہے ہم کو تو ماننا پڑا نا امام کا حکم، امام خود ہی فرما رہے تھے کہ چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، لہذا امام اگر کسی چیز کا حکم دے دیں تب تو ماننا واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ یہ ہم جیسا کوئی بے معرفت ہوتا تو حقیقت میں وہاں سے یہی کہہ کے نکل جاتا کہ امام نے حکم دیا لہذا ہم چلے گئے، لیکن یہ کربلا والے ہیں جو معرفت کے عظیم درجے کے اوپر فائز ہیں، جو جانتے ہیں کہ کس موقع کے اوپر کون سا جملہ کہا جاتا ہے اور کون سا جملہ کس انداز میں کہا جاتا ہے، کون سا جملہ کس لیے کہا جاتا ہے، کون سا جملہ کب کہا جاتا ہے۔ لہذا ان میں سے جتنے بھی امام کے اصحاب تھے، جتنے بھی اصحاب تھے، کہتے ہیں کہ سب کے سب جب تک امام گفتگو فرماتے رہے خاموش رہے، جیسے ہی امام کی گفتگو ختم ہوئی اور امام نے چراغ روشن کیا، انہی میں سے ایک ایک صحابی، سب کی گفتگو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، مقتل کی کتابوں میں آپ کو جناب مسلم ابن اسجع، جناب زہیر ابن قین، جناب عباس اور دیگر جو بھی افراد وہاں پر جنہوں نے گفتگو کیا اور امام کے اس فرمان کے مقابلے میں، فرمان کے جواب میں جو جواب دیا ہے، کہ جس میں جناب مسلم ابن اسجع اور جناب زہیر اور ان جیسے افراد نے کھڑے ہو کے کہا آقا یہ آپ کیا فرما رہے ہیں، آقا آپ کیا فرما رہے ہیں کہ چلے جاؤ، اگر آپ کی محبت میں مجھے قتل کیا جائے اور قتل کرنے کے بعد لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، پھر لاش کو جلا دیا جائے، پھر جلانے کے بعد راکھ کو بکھیر دیا جائے اور پھر اگر زندہ کیا جائے تب بھی آپ کی محبت سے باز نہیں آؤں گا، تب بھی آپ کے اوپر قربان ہونے سے باز نہیں ہوں گا، اگر 70 مرتبہ اسی طریقے سے قتل کیا جائے پھر ہم کو زندہ کیا جائے تب بھی آپ کی محبت سے باز نہیں آئیں گے۔ یہ کون سی چیز ان اصحاب کربلا نے دیکھی تھی؟ یقین کی کس منزل کے اوپر تھے، معرفت کی کس منزل کے اوپر تھے، علم کی کس منزل کے اوپر تھے، کہ جہاں آنکھیں دل کی نگاہیں کھل جاتی ہیں اور انسان حقائق کو دیکھنے لگتا ہے۔ یہ کربلا میں حقیقت میں جتنے بھی امام کے ساتھ افراد تھے یہ سب حقائق کو دیکھ رہے تھے، حقائق کو دیکھ رہے تھے کہ امام کی اطاعت اور امام کے اوپر جان قربان کرنے کا درجہ کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، شان کیا ہے، عظمت کیا ہے۔ چنانچہ عاشور کی شب تمام ہوئی اور عاشور کی شب تمام ہونے کے بعد جو قربانی آل محمد کا دن تھا، عاشور کا دن، ایک ایک صحابی میدان میں جانے لگا،
تمام اصحاب جب شہید ہو گئے تو گود کے پالوں کی باری آ گئی. تو یقیناً امام کے لیے بڑا سخت تھا. دین کی حفاظت میں امام حسین کا کردار، تمام ائمہ نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ایک طرف، اور کربلا میں جو امام حسین نے قربانی دی ہے وہ ایک طرف، کسی کا مقابلہ نہیں ہے. یقیناً ہر امام نے اپنے زمانے میں اپنے لحاظ سے کوشش کی ہے، انہوں نے زحمتیں برداشت کی ہیں، آزمائشیں اور امتحانات دیے ہیں، لیکن کربلا میں جو امام حسین کے اوپر گزر گئی اور کربلا میں امام حسین نے جن حالات کا سامنا کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہر معصوم نے کربلا کو یاد کیا ہے. ہر معصوم نے امام حسین کو اور امام حسین کے اصحاب کو سلام کیا ہے. ہر معصوم نے یہ تمنا ظاہر کی ہے کہ کربلا جائیں اور کربلا جانے کے بعد امام کے قبر مبارک کی زیارت کریں اور ان اصحاب امام کو قریب سے سلام کریں کہ جنہوں نے حقیقت میں حق وفاداری اور حق دوستی ادا کر دیا. چنانچہ آسان نہیں تھا. جہاں ایک طرف اصحاب اور انصار، وہیں آپ دیکھیں کہ دین کی حفاظت اور شریعت کی پاسبانی میں امام نے کیا کردار ادا کیا ہے. گود کے پالوں کو، جن کو اپنی آغوش میں کل تک پالا ہے، اون و محمد جن کو خود امام نے کھلایا ہے گود میں، اب ان کو میدان میں بھیج رہا ہے. قاسم 13 سال کا سن ہے. امام حسن جب شہید ہوئے ہیں تو بہت چھوٹے تھے جناب قاسم. خود امام حسین کی آغوش پر پروان چڑھے ہیں، امام حسین کے زیر سایہ پروان چڑھے ہیں. اور کتنا سخت تھا امام حسین کے لیے جناب قاسم کو میدان میں روانہ کرنا، اس لیے کہ قاسم نہیں ہے، یہ بھیا حسن کی نشانی ہے، ان کی یادگار ہیں. چنانچہ جناب قاسم کی شہادت کے بعد جناب علی اکبر، تاریخ میں جو جناب علی اکبر کے لیے خود امام حسین نے جو تعریف کی ہے جناب علی اکبر کی، اگر آپ ان جملوں کو پر غور کر لیں تو اس سے اندازہ ہوگا کہ جناب علی اکبر کوئی عام بیٹے نہیں تھے. عام بیٹے نہیں تھے. خود عام بیٹے کا، ایک عام جوان بیٹے کا باپ سے بچھڑنا وہی بہت سخت ہے، چاہے جائے کہ علی اکبر جیسا بیٹا جو شبیہ پیغمبر، لیکن دین کی حفاظت اور شریعت کی پاسبانی کے لیے امام نے علی اکبر جیسے جوان کو پیش کر دیا. عباس جیسا وفادار بھائی، اللہ اکبر، جس کے اوپر ناز تھا امام حسین کو، ناز تھا اہل حرم کو، ناز تھا امام حسین کو. عباس جیسا بھائی کہ جہاں کے اوپر جناب عباس بچپن سے لے کے اور آخر تک ہمیشہ امام بھائی ہیں. اگر بھائی کہتے تو کون گناہ ہو جاتا، کون سی غلطی ہو جاتی؟ بھائی تھے تو بھائی پکار رہے تھے، لیکن کبھی بھی بھائی نہیں کہا، ہمیشہ آقا کہہ کر خطاب کیا، ہمیشہ آقا کہہ کر مخاطب کیا. آخر میں خود امام حسین نے تمنا ظاہر کی کہ بھیا ایک مرتبہ تو بھائی کہہ دو، کہ پوری زندگی تم ہمیشہ آقا کہتے رہے، ایک مرتبہ تو بھائی کہہ کے پکار دو. اور امام حسین کے کہنے پہ کہہ تو دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی کی تھی کہ اس کے بعد ہم زندہ نہ رہیں، اس کے بعد ہم زندہ نہ رہیں. چنانچہ ادھر بھائی کہا اور روح نکل گئی. حقیقت میں جناب عباس کی شہادت کے بعد خود جناب علی اصغر کی قربانی، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ہدف اور مقصد جتنا عظیم ہوتا ہے قربانی اتنی عظیم دینا پڑتی ہے. اللہ اکبر، کہ جس قربانی کو آج 1400 سال کے بعد یاد کر کے خالی شیعہ نہیں، خالی مسلمان نہیں، کوئی ہندو بھی اگر سنتا ہے تو رو دیتا ہے، کوئی سکھ بھی اگر جناب علی اصغر کی شہادت سنتا ہے تو وہ بھی رو دیتا ہے. اگر کوئی عیسائی اور یہودی کے سامنے بھی جناب علی اصغر کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے تو اس کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اللہ اکبر، آج 1400 سال کے بعد 6 مہینے کی بچے کی جب شہادت کی خبر کوئی سنتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آتے. کوئی حسین کے دل سے پوچھے کہ خود حسین پہ کیا گزری ہوگی، اس باپ کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی کہ جس کے ہاتھوں کے اوپر 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ تیر لگ رہا تھا. آسان نہیں تھا، لیکن امام نے دین کو کی حفاظت کے لیے اور شریعت کی پاسبانی کے لیے علی اصغر جیسے اس چھوٹے سے بچے کو بھی قربان کر دیا. اور پھر ساری قربانیوں کے بعد امام خود میدان میں آ گئے اور امام نے اپنے کو بھی اس حال میں قربان کیا کہ آواز قدرت آئی. یہ سند تھی اللہ کی طرف سے، یہ آواز نہیں آ رہی تھی،
یہ اللہ کی طرف سے حسین ابن علی کو سند دی جا رہی تھی کہ جس طریقے سے ابراہیم نے جب چھری کو اسماعیل کے گلے پہ رکھا ہے تو آواز آئی تھی. کیا آواز آئی تھی؟ قد صدقت الرؤیا ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. میرا مقصد اسماعیل کو ذبح کرنا نہیں تھا، ہمارا مقصد تو تم کو صرف آزمانا تھا، تم کو صرف دیکھنا تھا. حقیقت میں یہ کربلا کے میدان میں آواز نہیں آ رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک آ جا میری بارگاہ میں اس حال میں کہ تو مجھ سے راضی اور میں تجھ سے راضی. اس کو سمجھنے کے لیے بھی اشرے چاہیے کہ میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی. بیان ہی نہیں ہو سکتی ہے یہ چیز، یہ کیفیت کہ بندہ اللہ سے راضی ہو اور اللہ بندے سے راضی ہو. اور امام حسین کے لیے خود اللہ مخاطب کر کے آواز دے رہا ہے. چنانچہ یہ مخاطب نہیں کر رہا تھا، یہ سند دے رہا تھا کہ حسین بس حقیقت میں دین کی حفاظت کے لیے اور اس شریعت کی پاسبانی کے لیے حقیقت میں جو امتحانات اور تم آزمائشیں دی ہیں اس میں تم کامیاب ہو گئے، ان کو تم سر کر گئے. بس اب اس سے زیادہ ہم تم کو نہیں آزمائیں گے، آ جاؤ میری بارگاہ میں. عزیزو، یہاں سے امام حسین کا امتحان تو ختم ہو گیا، لیکن سید سجاد کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا ہے. ابھی زینب اور ام کلثوم کا امتحان ختم نہیں ہوا ہے. کل کی مجلس میں نے جلدی آپ کی خدمت میں کربلا سے لے کے کوفہ سے لے کے شام تک کا تھوڑا سا حال احوال پیش کیا تھا کہ چوتھے امام جب کوفے میں آئے ہیں تو آپ نے کیا انداز اختیار کیا ہے، اور جب کوفے سے شام گئے ہیں تو آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے. کوفے میں آپ نے مصائب پڑھے ہیں، شام میں آپ نے فضائل پڑھے ہیں، اور حقیقت میں یہ ایک طریقے سے امام اس مجمع کو، جس مجمع میں آپ گفتگو فرما رہے تھے، امام چاہتے تھے کہ ہمارا میسج، یہ ہماری آواز ان کے دلوں تک پہنچے اور ان کے دلوں میں اتر جائے، کیونکہ کوفے والے اہل بیت عظمتوں سے واقف تھے لہذا، لیکن ضمیر مردہ ہو چکا تھا. امام چاہتے تھے کہ اس گفتگو سے ان کے ضمیروں کو زندہ کیا جائے، ان کے ذہنوں کو جھنجھوڑا جائے، اور یہ جو سوئی ہوئی دبی کچلی قوم ہے اس کو ابھارا جائے. اور امام کامیاب رہے اس میں. یہ قافلہ چلا گیا کوفے سے، لیکن انقلاب کی آہٹ چھوڑ گیا. ایک دن کے لیے بھی اس قافلے جانے کے بعد یزید کے پورے دور حکومت میں ایک دن بھی کوفے کو قرار نہیں آیا ہے، کوفے والوں کو قرار نہیں آیا ہے. چنانچہ یہی قافلہ جب شام جاتا ہے، اور شام میں جو امام نے حالات دیکھے تھے، جیسا کہ خود اہل بیت کے خلاف اور امیر المومنین کے خلاف، وہاں تو پروپیگنڈا ہی کچھ اور تھا. لہٰذا جس وقت امام سید سجاد نے وہاں کے پر خطبہ دیا ہے تو وہاں پر مصائب نہیں پڑھے، فضائل پڑھے ہیں. اپنی فضیلتوں کو بیان کیا کہ اللہ نے ہم کو کون سی خصوصیتیں دی ہیں، اللہ نے ہم کو کون سی فضیلتیں دی ہیں. اور ان خصوصیتوں اور فضیلتوں کو بیان کرنے کے بعد جس وقت پورے دربار میں ایک انقلاب کی کیفیت پیدا ہوئی ہے، تو آپ نے وہ موقع کہ جو یزید نے اپنے کو بچانے کے لیے استعمال کیا تھا، یعنی اذان کاہے کے لیے دلوائی تھی؟ تاکہ یہ جو آواز ہے یہ دب جائے، یہ خطبہ رک جائے، اور پھر اب اس کے آگے یہ خطبہ جاری نہ رہ سکے. لیکن امام نے اسی اذان سے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے ذلیل و خوار کر دیا کہ جس وقت مؤذن نے اسی اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو امام نے کیا فرمایا تھا؟ مؤذن رک، اور یزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یزید یہ تیرے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام ہے؟ یہ تیرے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام ہے؟ یہ بات پورا دربار سن رہا تھا. اس میں خالی مسلمان نہیں تھے، خالی عرب نہیں تھے، روم سے لوگوں کو بلایا، سفیروں کو بلایا گیا تھا. جو روم کے سفیر شام میں تھے ان سفیروں کو بلایا گیا تھا، ایران سے سفیروں کو بلایا گیا تھا، الگ الگ حکومتوں سے سفیروں کو بلایا گیا تھا، حبش سے سفیروں کو بلایا گیا تھا. اور اس طریقے سے ان یہود اور نصارہ نے بھی یزید کو ایک مرتبہ للکارا، یزید کتنی جلدی تو اپنے رسول کی آل کو تو نے بھلا دیا، کتنی جلدی ان کی آل کو فراموش کر دیا.
یزید کا کچھ بس نہیں چل رہا تھا، چنانچہ فوراً حکم دیتا کہ ان کو جاؤ اور قید خانے کی طرف لے جاؤ، اور پھر یہ قافلہ 1 سال تک اسی قید خانے میں رہا اور 1 سال کے بعد رہا ہوا۔ اب جب رہا ہی کے بعد یہ قافلہ مدینے آیا ہے، دیکھیے جہاں جہاں سے حسینی قافلہ گزرا ہے وہاں وہاں ایک انقلاب آیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کوفے سے نکلنے کے بعد اگر آپ وہ پورا راستہ دیکھیں نا کہ جس راستے یہ قافلہ گیا ہے، آج بھی پورا نقشہ موجود ہے، وہ سارے شہر کے نام موجود ہیں کہ کن کن شہروں سے یہ حسینی قافلہ جو اہل حرم کا قافلہ تھا کربلا سے گیا ہے، تو کوفے تک کون کون سی منزلیں تھیں، پھر کوفے سے جب شام گیا ہے تو شام تک کون کون سی منزلیں تھیں، کن کن راستوں سے اس کو لے جایا گیا تھا۔ کوشش یہ کی گئی تھی، اسی وجہ سے راستہ لمبا ہوا، کوشش یہ کی گئی تھی کہ ان راستوں سے کہ جس میں ان کے محبوں کی آبادی ہے، ان کے شیعوں کی آبادی ہے، ان راستوں سے نہ لے جایا جائے، بلکہ جہاں کے اوپر بنی امیہ کے پیروکار آباد ہیں ان راستوں سے لے جایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ایسے شہر آئے ہیں کہ جہاں سے جب قافلہ گزرا ہے تو شہر والوں نے پتھر پھینکے ہیں، شہر والوں نے توہین کی ہے۔ وہیں بعض ایسے تھے کہ جن کو پتا چلا کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ رسول اللہ کی آل ہے، تو انہوں نے اپنے شہر میں آنے ہی سے روک دیا کہ نہیں، یہ قافلہ ہمارے شہر میں نہیں آئے گا اور ہم سے برداشت نہیں ہوگا کہ میرے رسول کی آل کو اس طریقے سے ہمارے شہر میں لایا جائے۔ چنانچہ جہاں جہاں سے گزرا یہ قافلہ انقلاب کی آہٹ کو چھوڑ گیا، یہاں تک کہ قید خانے میں رہتے ہوئے بھی شام میں انقلاب برپا کر دیا، شام میں انقلاب برپا کر دیا۔ یزید نے کیوں رہا کیا؟ کیا وجہ تھی؟ یہ وہی یزید تو ہے کہ جس نے کربلا میں امام اور ان کے اصحاب اور انصار اور اعزاء اقربا کو شہید کیا ہے، قتل کیا ہے۔ یہ وہی یزید تو ہے کہ جس نے قیدی بنا کے ان کو کربلا سے کوفہ سے شام بلوایا ہے۔ یہ وہی یزید ہے کہ جس نے مدینے کو تاراج کیا ہے کربلا کے بعد واقع ہررا۔ لیکن پھر کیا وجہ تھی کہ جو کربلا کے بعد مدینے کو تاراج کرتا ہے وہ قافلے کو آسانی سے چھوڑ دیتا ہے؟ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ وہ انقلابی کیفیت تھی جو اندر ہی اندر شام میں، دمشق میں لوگ یزید کے مخالف ہو رہے تھے اور ان کو حقیقت اور اصلیت پتہ چل رہی تھی۔ جیسے جیسے لوگوں کو حقیقت پتہ چلتی جا رہی تھی، یزید کی طرف سے یزید کی مخالفت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس مخالفت کو دبانے کے لیے کہ کہیں کل ایسا نہ ہو کہ یہ مخالفت کی انقلابی شکل لے لے، کہیں بغاوت نہ پیدا ہو جائے، کہیں لوگ کھڑے نہ ہو جائے ہمارے خلاف، لہذا اس نے اس کو دبانے کے لیے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو رہا کرتے ہیں۔ ورنہ جو یزید کربلا میں امام حسین کو بلا کے قتل کرتا ہے وہ چوتھے امام کو بلا کے رہا کیسے کرتا؟ لیکن اس نے بلا کے امام کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو رہا کر رہے ہیں، آپ جہاں بھی چاہیں آپ جا سکتے ہیں۔ اور پھر اس موقع کے اوپر بھی جناب زینب نے جو کارنامہ انجام دیا ہے کہ جس وقت جناب سید سجاد نے سوال کیا، موضوع ذہن میں رہے، دین کی حفاظت میں اماموں کا کردار یہ کاہے کے لیے تھا؟ دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے۔ جو یزید امام کو قتل کرنے کے بعد، امام کے اصحاب اور انصار کو قتل کرنے کے بعد، اہل حرم کو اسیر کرنے کے بعد شام میں جشن منا رہا تھا، اس کو بتانے کے لیے جناب زینب نے کہا کہ نہیں، ابھی ہم نہیں جائیں گے، ابھی شام میں رہیں گے، نہ کربلا جائیں گے نہ مدینے جائیں گے، شام ہی میں رہیں گے۔ اور 1-2 دن نہیں، 7 دن رہائی کے بعد امام کا یہ قافلہ، اہل حرم کا قافلہ شام میں ہے۔ بھائی کس لیے رہو گے شام میں؟ کہ یزید سے کوئی ایک مکان خالی کرا دے، یزید سے کہو کہ مکان خالی کرا دے تاکہ اس میں ہم اپنے بھیا کا ماتم کر سکیں، اپنے بھیا کا ہم غم منا سکیں، جس سے جب سے ہمارا بھائی شہید ہوا ہے تب سے ہم رو نہیں سکیں، اس کا غم نہیں منا سکیں۔ یہ شام میں حقیقت میں جناب زینب مجلس نہیں برپا کر رہی تھی، یہ اپنے بھیا کا غم نہیں منا رہی تھی، حقیقت میں پوری یزید اور یزیدیت کو تماچا لگا رہی تھی کہ اگر تم یہ تصور کر رہے ہو، سوچ رہے ہو کہ میرے بھائی کو قتل کر کے
ان کے اصحاب اور انصار کو قتل کر کے، ان کے عزیزوں کو قتل کر کے ہمیں قیدی بنا کے تم کامیاب ہو گئے ہو؟ تو نہیں، کامیاب نہیں ہوئے ہو۔ دیکھو شام میں جہاں تمہارا پائے تخت ہے، اسی پائے تخت میں یا حسین کی آواز گونجے گی۔ اسی دمشق میں کہ جہاں تمہارا دربار لگتا ہے، اسی دربار میں حسین کا غم منایا جائے گا، اسی دربار میں اور اسی شام میں حسین کا ماتم کیا جائے گا۔ اور واقعاً ہوا، 7 دن تک اسی شام میں واہ حسینہ اور واہ مظلومہ اور واہ غربتہ کی صدائیں بلند رہی۔ شام کے مختلف قبیلوں کی عورتیں تعزیت کے لیے آ رہی تھی۔ اگر عورتیں آ رہی تھی، کیا مرد نہیں آئے ہوں گے؟ یقیناً مرد بھی آئے ہوں گے چوتھے امام کی خدمت میں، چوتھے امام کو تعزیت دینے کے لیے اور پرسہ پیش کرنے کے لیے۔ اور 7 دن کے بعد اب یہ قافلہ چلا شام سے مدینے کی طرف۔ کوئی بھی موقع، حقیقت میں دیکھیے ایسے موقع پہ تو انسان اگر اتنے سخت حالات ہوں تو سب کچھ فراموش کر دیتا ہے، اسے کچھ یاد ہی نہیں رہتا، تو جو بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے، سب چل جیسے بھی ہو، یہی تو ہوتا ہے۔ لیکن واقعاً ایسے حالات میں خود اپنے اوپر قابو رکھنا، اپنے احساسات کو اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا، اور ہر موقع پہ ایک صحیح فیصلہ لینا، ہر موقع کے اوپر ایک صحیح فیصلہ لینا، یہ کربلا والوں کا کام ہے۔ یہ جناب سید سجاد کا کارنامہ ہے، جناب زینب کا کارنامہ ہے۔ ہر موقع پہ ایک صحیح فیصلہ۔ یہ صحیح فیصلہ نہیں تھا تو کیا تھا کہ نہیں ہم شام ہی میں رہیں گے، ہم ابھی مدینہ، ورنہ اگر غم منانا تھا تو مدینے پہنچ کر بھی غم منا سکتے تھے۔ غم منانے کے لیے کربلا خود اتنی پڑی ہوئی تھی، کربلا جاتے کہ ہاں ٹھیک ہے چلو بھیا جلدی سے کربلا چلو، اور کربلا جا کے ہم بھیا کا غم منائیں گے۔ کربلا جا کے غم منا سکتے تھے، منایا غم، لیکن کہا نہیں پہلے شام میں مکان خالی ہو۔ تو ہر موقع پہ تو فیصلہ لیا ہے ان حالات میں۔ یہ فیصلہ بھی کاہے کے لیے تھا؟ حسینی پیغام کو پہنچانے کے لیے، دنیا تک امام حسین کے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے، دنیا میں حسینیت کو عام کرنے کے لیے۔ اور جیسا کہ میں نے شروع مجلس میں آپ کی خدمت میں، یعنی جو پہلی یا دوسری مجلس میں عرض کیا تھا کہ حقیقت میں امام حسین نے دین کو بچایا ہے، یا یوں کہو کہ کربلا نے دین کو بچایا ہے۔ لیکن کربلا کو خود کس نے بچایا ہے؟ دین تو کربلا نے بچا لیا۔ کربلا میں جو امام حسین نے قربانی دی، اس سے دین بچ گیا، شریعت بچ گئی، لیکن خود کربلا کو کس نے بچایا ہے؟ کربلا کو جناب زینب نے بچایا، کربلا کو سید سجاد نے بچایا، کربلا کو اہل حرم نے بچایا ہے۔ امام کی مصلحتوں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ جب مکے سے قافلہ جا رہا تھا، ابن عباس جیسے افراد اعتراض کر رہے تھے، آقا آپ کہاں لے جا رہے ہیں ان کو اپنے ساتھ گرمی میں؟ مدینے میں بہت سے لوگ آئے امام کی خدمت، اگر آپ جا رہے ہیں تو پھر گھر والوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ لیکن امام نے کسی کی نہیں سنی، نہیں، ہمارا فیصلہ ہے، ہمارا ارادہ ہے، اور یہ سب اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے ہمارے ساتھ آئے۔ جناب زینب نے خود ابن عباس کو روک دیا تھا، ٹوک دیا تھا مکے میں کہ کون ہے کہ جو بھائی کو بھائی سے جدا کر رہا ہے، یہ کہہ کے روک دیا تھا، کون ہے جو بہن کو بھائی سے جدا کر رہا ہے؟ تو یہ جو اہل حرم آئے تھے، کس لیے آئے تھے؟ کتنا بڑا نقش اور کردار تھا کربلا اور کربلا کے بعد ان اہل حرم کا۔ اگر یہ اہل حرم نہ ہوتے تو کیا کربلا ہم تک پہنچتی؟ اگر یہ اہل حرم نہ ہوتے تو کیا امام حسین کا ذکر، امام حسین کی شہادت پیش ہو پاتی؟ نہ پیش ہو پاتی۔ پردے ڈال دیے جاتے۔ جس طریقے سے کربلا سے پہلے بہت سے حالات، واقعات، یہاں تک کہ غدیر کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا جو میدان میں ہوا تھا، غدیر کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا، اور غدیر ایسا بنا دیا گیا جیسے کوئی ہوا ہی نہیں کچھ، وہ تو ایک عام بات تھی، اور حضور نے کیسی بس خطبہ دے دیا تھا کہ ہاں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا، اس کی علی مولا، اس میں کون سی خاص بات ہے؟ آج بہت سے آپ نے سنا ہوگا کہ بیان کرنے والے بیان بھی کرتے ہیں، ارے صاحب ہم فضیلت کے ہم بھی قائل ہیں، فضیلت کو ہم بھی مانتے ہیں، اور علی کا بڑا مقام ہے اور علی کا بڑا مرتبہ، حضور نے ان کے لیے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔
لیکن یہ من کنتم مولا خالی اتنا کہنے کے لیے اتنا انتظام کی کیا ضرورت تھی کہ حضور اتنا انتظام کر رہے ہیں؟ کم از کم مسلمان اتنا تو سوچ لیتا۔ اس کے باوجود جو حضور نے اتنا انتظام کیا، سارے حاجیوں کو روکا، یہ خطبہ دیا، مولا امیر المومنین کی ولایت امامت کا اعلان کیا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اس کو آپ جہاں جہاں تک جاؤ وہاں تک پہنچاؤ۔ آپ خطبے میں رسول اللہ نے خطبہ غدیر دیا ہے، اس میں کہا کہ یہ پیغام جو آج میں تم کو دے رہا ہوں، جو اپنے اپنے گھروں کو جانا تو جہاں جہاں تک یہ میری آواز پہنچے پہنچانا اس کو۔ اس کے باوجود مسلمانوں نے اس آواز کو دبا دیا۔ کربلا میں امام چاہتے تھے کہ غدیر کے طریقے سے واقع کربلا دبنے نہ پائے، لہذا امام حسین نے اپنے اہل حرم کو ساتھ لیا، اور حقیقت میں ان اہل حرم نے سختیاں اور تکلیفیں اٹھا کے، اس لیے کہ آسان نہیں تھا جن حالات میں کربلا سے کوفہ سے شام گئے ہیں۔ لہذا اب جب یہ قافلہ شام سے مدینے واپس آیا ہے تو مدینے واپس آنے کے بعد پھر جو چیلنجز چوتھے امام کے سامنے تھے، اس لیے کہ ابھی یزید کی حکومت ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی تو یزید تخت نشین ہوا تھا، پہلے ہی سال تو اس نے امام سے بیعت کا مطالبہ کر دیا تھا۔ رجب کے مہینے میں سن 60 ہجری رجب کے مہینے میں تاریخوں میں اختلاف ہے کہ یہ تاریخ ہے کہ وہ تاریخ ہے، 15 ہے کہ 22 ہے کہ 28 ہے، وغیرہ وغیرہ، اس میں اختلاف ہے، لیکن اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ رجب کے مہینے میں اس کا انتقال ہوا۔ سن 60 ہجری میں رجب کے مہینے میں انتقال ہوتا ہے، اور رجب اور سن محرم 61 ہجری میں امام حسین کی شہادت ہو جاتی ہے۔ ابھی تو سال بھی نہیں ہوا ہے، ابھی تو پورا سال بھی نہیں ہوا ہے، 3.5 سال تقریباً اس کی حکومت رہی، اور ابھی تو پورا سال 6 مہینے خالی بھی ہوئے ہیں، ابھی 3 سال اس کے بعد اور اس کی حکومت ہے۔ مدینے کے اوپر اسی کا راج ہے۔ لیکن چوتھے امام نے کیا کیا؟ میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج آپ کی خدمت میں خود امام کا وہ جو نقش اور کردار ہے جو مدینے میں آنے کے بعد ہے، واقع کربلا کے بعد والا، وہ بیان کروں گا، لیکن وقت تقریباً پورا ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ باقی گفتگو کل کی مجلس میں ہوگی کہ امام نے کون کون سے قدم مدینے میں آنے کے بعد اٹھائے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے 35 سال امام واقع کربلا کے بعد زندہ رہے، 35 سال تک گریا کرتے رہے، 35 سال تک روتے رہے، 35 سال تک کربلا کو یاد کرتے رہے، یہ جو 35 سال ہیں، ان 35 سالوں میں امام نے کیا کیا؟ اور ایک سے ایک بنی امیہ میں یزید ہے اور مروان ہے اور ولید ہے اور ہشام ہے، اور اس قسم کے افراد تخت خلافت اور تخت حکومت کے اوپر، اور ان میں سے جتنے ہیں سب کوئی ایک بھی اہل بیت کی طرف سے کوئی بھی نرم گوشہ رکھنے والا نہیں ہے، سب ایک سے بڑھ کے ایک، سب ایک سے بڑھ کے ایک، اور یہ دشمنی تازی نہیں رسول اللہ کے دور کی، ولید کی دشمنی رسول اللہ کے دور کی ہے، مروان کی دشمنی رسول اللہ کے دور کی ہے، اور وہ سب یزید کے بعد ایک کے بعد ایک تخت نشین ہو رہے ہیں۔ تو یہ 35 سال امام نے کیسے ان سخت حالات میں، یہ جو قسم کھائے ہوئے دشمن تخت خلافت کے اوپر تھے، ان کے دور خلافت دور حکومت میں کیسے امام نے دین کو بچایا، اس سلسلے میں امام نے کیا کیا قدم اٹھائے تھے؟ 4 طریقے کے اقدام تھے جن کا ذکر انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں کروں گا۔ یقیناً چوتھے امام کی آج شہادت کا دن تھا، کل بھی آپ نے چوتھے امام سے متعلق کچھ ذکر سنا تھا۔ یقیناً چوتھے امام جس وقت میں، اگرچہ یہ جو دن ہے یہ دن قید کے دن ہیں، اہل حرم کی اسیری کے دن کہلاتے ہیں، قید کے دن کہلاتے ہیں، 11 محرم سے لے کے اور پھر یہ جو چہلم تک کے دن ہے، اور اس کے بعد پھر وہ جو چہلم کا عشرہ ہے وہ رہائی والا زمانہ ہے، لیکن چہلم کے عشرے سے پہلے یہ قید والے دن کہے جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ دن قید کے ہیں اور رہائی کا بھی زمانہ نہیں ہے، رہائی کا عشرہ نہیں ہے، لیکن میں یہاں کے اوپر چوتھے امام کا ذکر آیا ہے تو چوتھے امام سے متعلق خود چوتھے امام شام سے کربلا آئے،
کربلا، اب آپ احساس دیکھیے، کربلا میں یہ بھی بار بار کہتا رہتا ہوں کہ کربلا سننے کی چیز نہیں ہے، احساس کرنے کی چیز ہے. ایک ایسا بیٹا یا ایک ایسے گھر کی فرد کہ جب گئی ہے یہاں سے یا وہ گئے ہیں یہاں سے، تو جب کربلا سے امام گئے تھے تو کیا حال تھا؟ سب کے لاشیں پڑے ہوئے تھے. امام حسین کا لاشا، جناب اکبر کا لاشا، جناب عباس کا لاشا، جناب قاسم کا لاشا. اگرچہ با اعجاز امام تشریف لائے ہیں 12 محرم کو یا 13 محرم کو، اور آنے کے بعد آپ نے ان شہداء کو دفن فرمایا ہے، لیکن باقی جو اہل حرم ساتھ میں تھے آپ کے دلوں میں کیا احساس ہوگا کہ جب ہم گئے تھے تو ان سب کی لاشیں یہاں پڑی ہوئی تھی. آج کس عالم میں ہوں گی، قبریں کیسے بنی ہوں گی، قبریں کہاں پہ ہوں گی، قبر کیسی ہوگی. ہوتا ہے نا، ایک انسان واپس ہو رہا ہے وہیں کے اوپر، اسی جگہ پر آ رہا ہے، اسی میدان میں آ رہا ہے. اچھا، وہ ساری یادیں اس قافلے کے پہنچنے کے بعد، کربلا پہنچنے کے بعد کتنی یادیں ہوں گی جو زینب کے دل میں اور زینب کے ذہن میں ہوں گی. کتنی یادیں ام لیلہ کے دل و دماغ میں، کتنی یادیں ام فرما کے دل و دماغ میں، کتنی یادیں ام کلثوم کے دل و دماغ، اور کتنی یادیں سید سجاد کے دل و دماغ میں رہی ہوں گی. حقیقت میں قافلہ جس وقت کربلا پہنچا ہوگا، ایک ایک منظر یاد آیا ہوگا، ایک ایک منظر یاد آیا ہوگا. یہاں خیمے لگے تھے، یہاں سے خیمے ہٹائے گئے تھے، یہاں کے اوپر ان کا خیمہ تھا، یہاں ان کا خیمہ تھا، اور اس طریقے سے دیکھو یہاں کے اوپر شام غریبہ میں خیمے جلائے گئے تھے، اور یہیں کے اوپر ہماری چادریں اتاری گئی تھی، اور یہاں ہمارے بھائی کا لاشا پڑا تھا، یہاں ہمارے بیٹے کا لاشا پڑا تھا، یہاں ہمارے بھتیجے کا لاشا پڑا تھا. یہ سب یادیں ہوں گی کہ نہیں یادیں؟ کربلا پہنچنے کے بعد یادیں آ رہی ہوں گی، اور جب راستے میں ہوں گے تو نہیں معلوم کیا تصور ہو کہ جب ہم گئے تھے تو کیا عالم تھا، ابھی جب جا رہے ہیں واپس، اب وہاں کے اوپر پتہ نہیں کوئی آبادی ہے کہ نہیں آبادی ہے، کوئی زائر ہے کہ نہیں زائر ہے. کہتے ہیں کہ حسین کے پہلے زائر جناب جابر آئے ہوئے تھے. پہلے زائر جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، کہتے ہیں فرات میں آنے کے بعد غسل کیا، غسل کرنے کے بعد کربلا میں آئے، میدان کربلا میں، کیونکہ ان کے جو غلام تھے وہ غلام ان کے ساتھ تھا. اور ایک مرتبہ غلام سے کہتے ہیں کہ مجھے میرے آقا کی قبر تک لے چلو، تو غلام کہتا ہے آقا یہاں تو بہت سی قبریں ہیں، کون سی قبر امام حسین کی ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جابر کہتے ہیں ہم کو قبروں کے درمیان میں کھڑا کر دو. غلام نے قبروں کے درمیان میں کھڑا کیا، اور جابر کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. جیسے جابر نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ایک قبر سے آواز آئی ہے کہنا کہ صحابی تم پر میرا سلام ہو. وہ ایک مرتبہ جابر دوڑ کے اس قبر سے لپٹ گئے، اور ابھی کہتے ہیں گریہ ہی کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ قبر سے آواز آئی جابر دیکھو میرا بیٹا آ رہا ہے، جابر اٹھو دیکھو میری بہنیں آ رہی ہیں، جابر اٹھو دیکھو ہمارے اہل حرم آ رہے ہیں. جابر اٹھے، کہتے ہیں جب سید سجاد قریب آئے ہیں تو ایک مرتبہ جابر آگے بڑھے، چاہا کہ چوتھے امام سے بغل گیر ہو جائے، چاہا کہ انہیں سینے سے لگا لے، ایک مرتبہ امام نے روک دیا، جابر ایسا نہ کرنا ہے میرے نانا کے صحابی، ایسا نہ کرنا. جابر کہتے ہیں آقا مجھے سینے سے لگانے سے کیوں روک دیا؟ آقا جابر تم کو پتہ نہیں ہے میرے گلے میں توق تھا، میرے ہاتھوں میں کڑیاں تھی، میرے پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں کمر میں لنگر تھا. اور اس طریقے سے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام در بدر پھرایا گیا. عزاداروں جب یہی قافلہ کربلا سے مدینے کے لیے روانہ ہوا ہے، کوئی چوتھے امام کے دل سے پوچھے کیا گزر رہی ہوگی چوتھے امام کے دل کے اوپر، کیا جواب دیں گے؟ کون کون پوچھے گا؟ کس کو پوچھے گا؟ کس کو کیا کہے گے؟ مدینے والوں کو یہ تو پتہ چل چکا تھا بشیر سے کہ حسین
دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، کیونکہ امام نے بشیر کو بلایا تھا، اور بشیر کو بلانے کے بعد امام نے فرمایا تھا کہ بشیر جا کے مدینے میں میرے آنے کی خبر کر۔ اور بشیر نے خبر کر دی تھی کہ اللہ فوقل حسین و کربلا، اللہ فوقل حسین و کربلا۔ اور پھر جناب ام سلمہ کے خواب سے بھی بنی ہاشم کو پتہ چل چکا تھا کہ حسین ابن علی شہید ہو گئے۔ مدینے والوں کو یہ تو پتا تھا کہ حسین شہید ہو گئے، لیکن یہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ عباس کے شانے بھی قلم ہوئے۔ یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ علی اکبر کے سینے میں بچی کا پھل لگا۔ یہ کسی کو نہیں پتا تھا مدینے میں کہ اون محمد بھی شہید ہو گئے۔ یہ کسی کو نہیں معلوم تھا، اور یہ خبر نہیں تھی کہ قاسم کا لاشا بھی گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا۔ شاید یہی وجہ کہ جس وقت کہتے تھے کہ بشیر جا رہا تھا، جس گلی سے گزرتا تھا تو بچے نکلتے تھے، جوان نکلتے تھے، اور جوان نکل کہتے تھے بشیر کیا علی اکبر آ گئے، بشیر کیا قاسم آ گئے، بشیر کیا اون محمد آ گئے۔ عزاداروں جس وقت کہتے ہیں کہ چوتھے امام مدینے پہنچے ہیں اور مدینے والے ملاقات کے لیے آئے ہیں، تو یقیناً اس موقع کے اوپر کیا کیفیت رہی ہوگی، کیا حالات رہے ہوں گے۔ ایک ایک آنے کے بعد کس کو پوچھ رہا ہوگا، کوئی عباس کو پوچھ رہا ہوگا، کوئی علی اکبر کو پوچھ رہا ہوگا، کوئی اون محمد کو پوچھ رہا ہوگا، کوئی قاسم کے لیے سوال کر رہا ہوگا۔ عزاداروں انہی میں حقیقت میں وہ چوتھے امام کی بیمار بہن کہ جو عصا کا سہارا لیے ہوئے آئی تھی، اور آنے کے بعد ایک ایک کی آغوش کو دیکھ کے کہہ رہی تھی، اور جس وقت نظر پڑی جناب زینب کی، ایک مرتبہ دیکھا کہ تو اور کوئی نہیں، یہ سغرا ہے۔ آواز کی سغرا کس کو تلاش کر رہی ہو؟ سغرا کہتی میرا بھیا جب گیا تھا بہت چھوٹا تھا، ارے اب تو چلنے کے لائق ہو گیا ہوگا، زینب سے رہا نہ گیا۔ ایک مرتبہ کربلا کا رک کر کے آواز دی، آواز دی سغرا اپنے بھیا کا انتظار نہ کرنا، ان ظالموں نے میرے 6 مہینے کے بچے پر بھی رحم نہ کیا۔ اور ملاقات تیر چلا، اور علی اصغر نے اپنے بابا کے ہاتھوں پہ دم توڑ دیا۔ اللہ لعنت اللہ